السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ القلوب پیج نمبر 113 لاسٹ لائن، والجبت اور جبت ہوا کل ما لا خیر فیہ، ہر اس چیز کا نام ہے جس میں کوئی خیر نہیں، بے فائدہ چیزیں۔ کون کون سی؟ من السحر جادو، والکہانتی اور کہانت مستقبل کی پیشن گوئیاں کرنا، والعرافتی پہچان کرانا بتانا جیسے چوری وغیرہ کی خبر دینا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہوا اور وہ من الشرکی شرک کی قسم ہے، یعنی کسی کو غیب کی خبر دینا، کسی کے پاس جانا یہ پوچھنے کے لیے کہ میری چوری کس نے کی، یہ شرک ہے۔ والطاغوت اور طاغوت کل ما تجاوز به العبد حدہ من معبود کالاصنام، ہر وہ چیز جس کو حد سے آگے بڑھا دے معبود وغیرہ میں سے، جیسے بت ہوں، صنم ہوں، او متبوع یا کوئی مقتدا ہو، متبوع جس کی پیروی کی جائے، اقتداء کی جائے، کا علماء الدلالتی جیسے گمراہی کے علماء، علماء سو جن کو کہتے ہیں، غلط رستوں کی طرف لے جانے والے لوگ، او مطاع یا وہ جس کی اطاعت کی جائے، کل امراء والرؤساء جیسے امیر اور رئیس لوگ ہوتے ہیں جو غلط رستے بتاتے ہیں تو ان کی باتیں مان لی جائیں اور اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ وہ ہوا من الشرک، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم بنتی ہے، یعنی کسی انسان کو، کسی پتھر کو، کسی عالم کو، کسی امیر کو، رئیس کو انسان کی حد سے اوپر بڑھا کر معبود کی حد میں داخل کر دینا کہ اس کی عبادت ہونے لگے، آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی ہونے لگے، اندھا دھند اس کے پیچھے چلے بغیر کسی دلیل کے، یہ دیکھے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، کسی بات کی حقیقت کیا ہے وہ نہ جانے، تو یہ شرک کی قسم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی کسی کی بات نہ مانو، کسی کی سنو نہ، یا نہیں، یہ دیکھے نا، ما تجاوز بہ العبد حدہ، بندہ کسی کو اس کی حد سے آگے بڑھا دے، یعنی جو انسان ہے وہ انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ کوئی حاکم ہے تو وہ انسان ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، کیونکہ جو معبود ہوتا ہے نا اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اسی لیے ہم صرف ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں، القدوس، ہر خطا سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، زمین آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اگر کسی اور کو بھی اسی درجے میں سمجھ لیا جائے کہ اس میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں اور اس میں تو بڑے کمالات ہیں اور یہ تو یہ بھی کر سکتا ہے اور وہ بھی کر سکتا ہے، اور غیر حقیقی توقعات اس سے وابستہ کر لی جائیں، یا اسی طرح کسی حاکم یا امیر کی ایسی چاہت یا ایسی غلامی یا ایسی چیز اختیار کر لی جائے کہ اللہ کا حکم پیچھے چلا جائے اور اس کا حکم آگے آ جائے، تو یہ درست نہیں۔ اب جیسے ماں باپ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں حکم دیا کہ ماں باپ کی ہم اطاعت کریں، شکر گزاری کریں، حسن سلوک ان کے ساتھ کریں، سب کچھ کریں، لیکن قرآن مجید میں ساتھ ہی کیا بتایا گیا سورۃ لقمان میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اس کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھے سے زندگی بسر کرو، حسن سلوک کرو، احسان کرو ان کے ساتھ، بر الوالدین کرو، لیکن جہاں وہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یا نماز چھوڑ دو، یا حجاب چھوڑ دو، یا اللہ کے کسی حکم کو نہ کرنے دے، وہاں ان کی بات نہیں ماننی، اور اگر آپ مانتے ہیں تو یہ پھر یہ طاغوت میں آ جاتا ہے، یعنی ایسے بت اور ایسے لوگ وہ طاغوت کہلاتے ہیں جو اپنی حد سے بڑھ جائیں یا کوئی اور ان کو ان کی حد سے بڑھا دے، بندے کی بجائے ان کو خدا بنا دے۔ والعیافۃ اور عیافہ، عیافہ کیا ہوتا ہے؟ ہی زجر الطیر للتشاؤم او التفاؤل، وہ پرندے کو ڈانٹ کے اڑانا ہے، زجر کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، طیر کہتے ہیں پرندے کو،
پرندے کو ڈانٹ کر اڑانا، للتشاؤم نحوست معلوم کرنے کے لیے، اب التفاؤل یا اچھی فعل کے لیے. تو عربوں کیا کرتے تھے، جب انہوں نے سفر پہ جانا ہوتا تھا نا تو وہ پرندہ پکڑتے، پرندہ لیتے اور اس کو او کر کے ڈانٹ ڈپٹ کے اڑاتے تاکہ وہ اپنے ہوش میں نہ ہو. اور اگر وہ رائٹ سائڈ پہ چلا جاتا تو کہتے سفر ٹھیک ہے، اگر لیفٹ سائڈ پہ مڑ جاتا تو کہتے سفر پہ جانا ٹھیک نہیں، لہٰذا وہ نہیں جاتے تھے. فَإِن ذَهَبَ يَمِينًا تَفَاءَلَ، اگر دائیں طرف چلا جاتا تو وہ اس سے اچھی فعل لیتے. وَإِن ذَهَبَ شَمَالًا تَشَاءَمَ، اور اگر وہ بائیں طرف جاتا تو اس سے بری فعل لیتے یا نحوست لیتے. وَهِيَ مِنَ الْجِبْتِ، یہ بھی جبت میں سے ہے. وَالطَّرْقُ، طرق جیسے آتا نا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وہ بھی اسی سے. طرق کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانا، طارق ہوتا ہے رات کے وقت کھٹکھٹانے والا، ٹک ٹک ٹک. ٹھیک ہے، طرق طرق طرق. یہ کیا چیز ہے؟ هو الخط علی الارض، وہ زمین پر لکیر کھینچنا ہے. علی سبیل السحر والکہانت، جادو اور کہانت کی قسم میں سے. ثم یقول، پھر انسان کہتا ہے سیحصل کذا او حصل کذا وہو من الجبت، کہ ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہوگا، یہ ملے گا، یہ ملا تھا، اور یہ جبت کی قسم میں سے. یعنی لکیریں وغیرہ کھینچ کے پھر کچھ منہ سے باتیں بولی اور کہا اچھا آپ کی زندگی میں یہ ہوا تھا، آپ کو کبھی ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا، کس کو بھائی نہیں ہوا بلا، یا اسی طرح کی اور چیزیں. تو وہ کر کے پھر اس کے بعد اس کو کہنا کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا مثلا، پھر آپ کو کہاں سے خبر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات پتھر پہ یا جیسے وہ گیٹیاں ہوتی ہیں نا، تو اگر یہاں ایک چیز رکھی ہوئی ہے تو اسے کہا اچھا گیٹی مارو، تو ماری لگی تو ہو گیا کام، نہیں تو نہیں. طرق کا ویسے لفظی مطلب اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو کنکری مارنا بھی ہوتا ہے. والتطیر، اور شگون لینا. وہو التشاؤم بمرئی او مسموع، وہ بری نحوست لینا ہے کسی منظر سے یا کسی چیز کو سن کے. مثلاً مرئی یعنی بلی دیکھی، کالی بلی نے رستہ کاٹا ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ گھر سے نہیں نکلنا، واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے. اور مسموع یا کبے کی آواز آ رہی ہے، یا الو بول پڑا ہے، یا اور اس طرح. تو مرئی کہتے ہیں، اگر آپ کبھی عرب اسکالرس کو سنے نا، جیسے یوٹیوب ہے یا کہیں، تو اس میں یہ دو لفظ لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے، مرئی اور مسموع. آڈیو ویڈیو، مرئی کہتے ہیں ویڈیو کو، یعنی رآ سے. ٹھیک ہے. اور مسموع کہتے ہیں آڈیو. او معلوم، یا کوئی معلوم چیز، کل ایام و شہور، جیسے دن اور مہینے ہوتے ہیں. کون سا دن؟ منوس کہتے ہیں، بدھ کا شاید کہتے ہیں. اور اسی طرح مہینوں میں سفر کا مہینہ وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک نہیں ہے. 13 جیسے لفٹ میں نمبر ہی نہیں ہوتا، حالانکہ ایگزسٹ تو کرتا ہی ہے. وہی من الجبت، اور یہ جبت میں سے ہے. وَأُضِيفَتْ إِلَى الطَّيْرِ، اور تطیر کی نسبت طیر کی طرف ہے، پرندے کے ساتھ یہ سب حاصل کرنا. لِأَنَّ غَالِبُ التَّشَاؤُمِ عِنْدَ الْعَرَبِ بِالطَّيْرِ، کیونکہ عربوں کے ہاں زیادہ تر نحوست پرندوں کے ذریعے معلوم کی جاتی تھی. وَكَانَ الْعَرَبُ يَتَشَاءَمُونَ بِالطَّيْرِ وَالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَالْأَشْخَاصِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيْوَانِ وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الشِّرْكِ. عرب جو تھے نحوست پکڑتے تھے پرندوں سے، مکان سے، جگہ کو بھی، زمان وقت کو بھی، جیسے ڈیٹس وغیرہ، اشخاص، ہمارے یہاں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. کوئی عورت جو ہے اگر بیوہ ہو گئی ہے تو وہ شادی کے اوپر شریک نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کا سایہ نہ پڑ جائے. ہم بچپن سوچتے تھے فلاں کا سایہ پڑ گیا، تو سایہ کس کا پڑنا؟ سایہ پڑنے کا کیا مطلب؟ سایہ کی تو اپنی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس کو سایہ ہو گیا ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ. تو وہ اس یعنی کسی منحوس انسان کا سایہ پڑ گیا ہے، یا منحوس پرندے کا، یا کسی چیز کا. والنبات، اور پودے، کوئی خاص پودا جو تھا. اب ہمارے یہاں یہ نہیں میں نے کبھی سنا، ہمارے کلچر میں پودوں سے نحوست نہیں ہے. ہو سکتا ہے آکاش بیل سے ہو. والحیوان، یا حیوانات. اچھا، بیری کے درخت کے بارے میں عام طور پہ کہتے ہیں اس پہ جن ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو. وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الشِّرْكِ، اور یہ سب شرک میں سے ہے. وَالْكُهَّانُ، اور نجومی، کاہن. هُمْ رِجَالٌ أَوْ نِسَاءٌ فِي أَحْيَاءِ الْعَرَبِ،
وہ مرد یا عورتیں ہوتی تھیں عربوں کے قبیلوں میں. احیا حی کی جمع. عرب قبیلوں میں مرد یا عورتیں ہوتے تھے. یتحاکم الناس الیہم، لوگ اپنے فیصلے ان کی طرف لے جاتے تھے. تنزل علیہم الشیاطین، ان پر شیطان نازل ہوتے. التی تسترق السمع وتخبرہم، جو ان سے سن گن چراتے اور ان کو خبریں دیتے آ کر، یعنی زمین پہ. ثم یضیف الکاہن، پھر ملا دیتے کاہن، الی ھذا، طرف اس، اخبارن خبر، کاذبتن جھوٹی کے، یعنی الی ھذا اخبارن کاذبتن، یعنی پھر کیا کرتے کاہن لوگ اس ایک سن گن میں چرائی ہوئی بات میں کئی جھوٹ ملا دیتے تھے. فیقولو، پھر کہتے حصل کذا، کہ یہ ہو گیا ہے، او سیقع کذا، یا ایسا ہو جائے گا. فیصدقہ الناس، تو لوگ ان کی تصدیق کرتے. اذا وقع ما اخبر به، جب وہ واقع ہوتا جس کی وہ خبر دیتے تھے کاہن لوگ، یعنی اس میں سے کوئی ایک چیز بھی سچی ہو جاتی تھی نا تو کاہنوں پہ اندھا اعتماد کرتے تھے. وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِالْغَيْبِ، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص عالم الغیب ہے. وَهَذَا مِنَ الشِّرْك، اور یہ بھی شرک کی قسم ہے. والعراف، عراف نجومی، اسم للکاہن والمنجم والرمال، یہ نام ہے کاہن کا، نجومی کا اور رمل کرنے والے کا. ونحوہم، اور اسی طرح کے کچھ اور لوگ، ممن یستدل علی معرفت الغیب، جن سے علم غیب کے اوپر معرفت حاصل کی جاتی، یعنی معلومات لی جاتی غیب کے بارے میں. بمقدمات یستعملها، ابتدائی چیزوں کو جوڑ جمع کر کے جن کو وہ استعمال کرتے تھے، یعنی کچھ چھوٹی موٹی سن گن لے لیتے پھر اس میں جھوٹ ملا کے آگے بتاتے. وَيَخْدَعُ بِهَا ضِعَافُ الْعُقُولِ، اور وہ دھوکہ دیتے اس کے ذریعے کمزور عقل والوں کو. وَهَذَا مِنَ الشِّرْكِ، اور یہ بھی شرک کی قسم ہے. وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مِنَ الشِّرْكِ أَوْ مِنْ وَسَائِلِهِ، اور اسی طرح کچھ اقوال اور افعال بھی شرکیہ ہوتے ہیں یا شرک کا ذریعہ بنتے ہیں. وَمِنْهَا، اور ان میں سے، لبس الحلقہ والخیط، کوئی مندری یا دھاگا پہن کے رکھنا. کچھ لوگ ہوتا ہے نا کالا دھاگا پہنتے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ بھی وہ کالا کپڑا لٹکایا ہوتا ہے. یا اسی طرح یہ کہ وہ رنگ کوئی پہن لیتے ہیں کہ یہ سلیمانی انگوٹھی ہے. وَنَحْوِهِمَا، اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں، بقصد رفع البلاء، اس نیت سے کہ اس سے بلائیں دور ہوں گی، او دفعہ، یا اس کو دور کرنے کی نیت سے. وذالک شرک، اور یہ شرک کی قسم ہے. وتعلیق التمائم علی الاولاد، اور بچوں پر تعویذ لٹکانا. سواء کانت من خرز او عظام او کتابت، چاہے وہ منکے ہوں یا ہڈیاں ہوں یا حرف لکھے ہوں، کتابت میں ہو یعنی حروف ہوں. کچھ آپ نے دیکھو گے نا، کچھ تعویذ کھولتے ہیں تو ان کے اوپر ہا میم اور کوئی حرف لکھے ہوتے ہیں، الفاظ لکھے ہوتے ہیں، یعنی لکھے ہوئے تعویذ ہو یا ہڈیوں کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو یا پھر منکے ہوں، سب اسی میں شامل ہیں. وذالک اتقاء للعین وذالک شرک، اور یہ نظر بد سے بچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ بھی شرک ہے. یعنی اب وہ تو آئی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی شاید لٹکا دیتے ہیں لوگ گھر میں. والتبرک بالاشجار، اور درختوں سے برکت حاصل کرنا، خاص طور پہ مزاروں کے پاس جو درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں. والاحجار، اور پتھروں سے. والآثار، یا نشانات سے. والقبور، یا قبروں سے. ونحوہا، اور اسی طرح کی چیزیں، یعنی درخت، حجر، پتھر، قبروں کے پاس جا کے وہاں سے برکت حاصل کرتے ہیں. یہ تو ایک اچھے بڑے سمجھدار انسان نے مجھ سے کہا، خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی فیل کیا کہ جہاں نیک لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں ایک برکت محسوس ہوتی ہے. اور وہ قرآن پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں، لیکن اس چیز کا احساس نہیں، کیونکہ وہ بچپن سے جو چیزیں سن 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 کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو پھر انسان کی سوچ ویسی ہو جاتی. قبروں کے پاس درخت جو ہوتے ہیں وہاں جو پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، ہر چیز. ورجاؤہا، اور اس کی برکت کی امید. واعتقادہا فی تلک الاشیاء شرک، اور ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا چیزوں میں شرک ہے.
لأنه تعلق، کیونکہ یہ تعلق ہے یا جوڑنا ہے، بغیر اللہ، غیر اللہ کو، فی حصول البرکہ، برکت حاصل کرنے میں، یعنی غیر اللہ سے تعلق جوڑنا ہے برکت کے حصول کے لیے۔ والسحر، اور جادو کرنا۔ سحر کیا ہوتا ہے؟ وہو عبارۃ عما خفی ولطف سببہ، وہ ایسی عبارت ہوتی ہے جس کا سبب پوشیدہ ہوتا ہے اور بہت باریک ہوتا ہے جو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی جس کا سبب معلوم نہیں ہوتا یا ایسا لطیف ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ عبارتن کا مطلب ہوتا ہے یہ اس پر مشتمل ہے، مشتمل ہوتا ہے۔ وَهُوَ عَزَائِمٌ وَرُقَى وَكَلَامٌ يُتَكَلَّمُ بِهِ، اور وہ کچھ عزائم ہوتے ہیں یعنی ارادے، اور دھم جھاڑ رقا، وَكَلَامٌ، اور کچھ ایسے کلام ہوتا ہے يُتَكَلَّمُ بِهِ، چانٹنگ جس کی ہوتی ہے یعنی اس کو جپا جاتا ہے۔ وَأَدْوِيَةٌ، اور بعض اوقات کچھ دوائیاں بھی استعمال ہوتی ہیں جادو میں۔ فَيُؤَثِّرُ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ، تو وہ دلوں اور جسموں پر اثر کر جاتا ہے۔ فَيَقْتُلُ أَوْ يُمَرِّضُ، تو بعض اوقات انسان کو قتل بھی کر دیتا ہے، انسان مر بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات بیمار کر دیتا ہے۔ أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یا شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ وَهُوَ عَمَلٌ شَيْطَانِيٌّ، اور یہ شیطان کا کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالشِّرْكِ، اور جادو کی بہت سی قسموں تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اس میں شرک شامل نہ ہو، کیونکہ شیاطین کی مدد لی جاتی ہے، اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے انسان کو پھر شرک بھی کرنا پڑتا ہے، کفریہ کلمات بولنے پڑتے ہیں، اور فضول کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ والسحر شرک، اور سحر کرنا، جادو کرنا شرک ہے۔ لما فیہ من التعلق بغیر اللہ من الشیاطین، کیونکہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جیسے شیاطین سے۔ ولما فیہ من ادعاء علم الغیب، اور اس لیے بھی کہ اس میں علم الغیب جاننے کا دعویٰ ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کیا مطلب بن رہا ہے اس کا؟ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، تو پھر سحر کہاں سے آتا ہے؟ شیاطین کی طرف سے آتا ہے، اور شیاطین ہی انسانوں کو سکھاتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو۔ تو یہ جن لوگوں نے موکل رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا جنات اپنے قابو میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام ان سے بھی کرواتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر جادو کر کے اس کی کچھ چیزوں کے اوپر کہیں چھپانا ہے تو ایسی ایسی جگہوں پہ جا چھپاتے ہیں جہاں انسان تو جا ہی نہیں سکتے، جیسے پرانے کنویں میں پتھر کے نیچے اگر جادو کی چیزیں رکھی گئی بئر زروان میں، تو وہ عام طور پر انسان تو وہاں نہیں اتر کے رکھ سکتے ایسی جگہوں پر، یا قبرستانوں میں، قبروں کے اندر، یا اور جگہوں پر۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو مطلب یہ قرآن سے گواہی آ رہی ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں بہت سے انہونے کام بھی ہوتے تھے نا، یعنی وہ خاص قوت اللہ نے ان کو دی۔ تو جنوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ جادو کے بل پہ سلطنت چلا رہے ہیں اپنی، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کی کرسی کے نیچے شاید زمین میں جادو کی کتابیں جو تھی نا وہ دفنا دی تھی جنہوں نے، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو نکال کے کہا یہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے بل پہ چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وقد یکون السحر معصیۃ من الکبائر اذا کان بادویۃ واقاقیر فقط۔ اچھا، بعض اوقات جنات سے کام نہیں لیتے یا کوئی بید بھی نہیں کرتے، کچھ نہیں، کفر سے نکل آئے، شرک سے نکل آئے،
نہ شرک کیا اس میں, نہ ہی کفر کیا. اب کیا کیا, کبھی جادو کبیرہ گناہوں میں سے بھی ہوتا ہے, یعنی معصیت ہوتی ہے کبائر میں سے, کبیرہ گناہ حرام کام ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہے دوائیوں کے ساتھ, جڑی بوٹیوں کے ساتھ, فقط محض. عقاقیر کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو, ڈرگز وغیرہ, ادویہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کینسر جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ جادو بھی ہے, جنات اور جادو, اور ان کے ذریعے اس مرض کو منتشر کیا جاتا ہے. یعنی بعض لوگوں کے اوپر تو جادو کا اثر یہ ہوتا ہے نا کہ ان کے دماغ پھر جاتا ہے, وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں, عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے وہ دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو اس طرح کا اثر ان پہ نہیں ہوتا, لیکن کسی بیماری کی شکل میں ان پہ اثر ہو جاتا ہے. بہت پہلے میں نے یہ بات سنی تھی کسی سے, کوئی علاج کرتے تھے روحانی, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جتنا بھی کینسر پھیل رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ جنات بھی ہیں, کہ جنات سے مدد لے کے اور اس طرح کی چیزوں سے, یعنی چونکہ جن تو جسم میں گھس جاتے ہیں تو وہ جنات کو مسلط کر دیتے ہیں, یعنی کچھ جنوں کو غلام بنا کے قابو کر کے, اور جب ان کو نکالتے ہیں نا, جب علاج کرتے ہیں تو نکالتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے, تو کہتے ہیں ہم نکل نہیں سکتے کیونکہ ہمیں انہوں نے یہاں باندھا ہوا ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے, تو جب یہ مرے گا تو ہم ساتھ ہی مریں گے, یعنی ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسے انسانوں کو اگر کوئی پکڑ لے, اغوا کر لے, تو ایسے ہی بڑے جن جو ہوتے ہیں, جنوں کے بھی قسمیں, بڑے جن جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے جنوں کو قید کر لیتے ہیں اور ان کو پھر مسلط کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی شرکیہ کلام نہیں بھی استعمال کرتا یا کفریہ کلام اس میں نہیں بھی استعمال کرتا, تو بھی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, اکبر الکبائر میں سے ہے. والاستسقاء بالنجوم, ستاروں سے بارش طلب کرنا, ہوا عبارت عن نسبت نزول المطر الى طلوع النجم او غروبه, اور یہ اس اعتبار سے عبارت پھر اسی کانٹیکس میں آ رہا ہے, عن نسبت نزول المطر, بارش کے برسنے کی نسبت سے. کیا کہتے ہیں, الى طلوع النجم, فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, یا فلاں ستارہ غروب ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے. کأن یقولوا, مثلاً یوں کہے, مطرنا بنوء کذا وکذا, کہ ہم فلاں ستارے کی وجہ سے, نو کہتے ستارے, ہم فلاں ستارے کی وجہ سے بارش دیے گئے ہیں. فینسب نزول المطر الی الکوکب لا الی اللہ, تو وہ منسوب کر دیتا ہے بارش کا برسنا ستارے کی طرف, نہ کہ اللہ کی طرف. یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے بارش برسائی, بلکہ کیا کہتے ہیں, ستارے کی وجہ سے بارش برسی. اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نا, حدیبیہ کے موقع پر جب بارش ہوئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی. فہذا شرکن, تو یہ شرک ہے, لأن نزول المطر بید اللہ, کیونکہ بارش کا برسنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لا بید الکوکب, ستارے کے ہاتھ میں نہیں ہے, ولا غیرہ, اور نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بارش برسائے. ونسبت النعم الی غیر اللہ شرکن, اور غیر اللہ کی طرف نعمتوں کی نسبت کرنا یہ بھی شرک ہے. لأن کل النعم من اللہ, کیونکہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. فمن نسبها الی غیرہ, تو جس نے اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا, فقد کفر, تو اس نے دراصل کفر کیا. واشرک باللہ, اور اللہ کے ساتھ شرک کیا. کمن, اس شخص کی طرح, ینسب نعمت حصول المال او الشفاء الی فلان, جیسے کوئی شخص مال کے مل جانے کی نعمت کو یا شفا یاب ہونے کی نعمت کو کسی انسان کی طرف منسوب کر دیتا ہے. او ینسب نعمت السیر والسلامتی الی السائق, یا سفر کرنے, سیر ہوتا جانا, سفر کرنا مراد ہے, اور سلامتی, یعنی میں سفر میں بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ رہا اس ڈرائیور کی وجہ سے. والملاح, اور اس جو کشتیاں چلاتے ہیں ملاح. والطیار, اور پائلٹ, یہ پائلٹ بڑا قابل تھا اس لیے اس نے جہاز بچا لیا, اور یہ ملاح, اور یہ یعنی اگر اللہ کو بھول کر یہ سمجھا جائے کہ بس اسی کی قوت سے یہ کام ہوا تو یہ غلط ہے. وَيَنْسُبُ نِعْمَةَ حُصُولِ النِّعَمِ, اور نعمتوں کے حاصل ہونے کی نعمت کو منسوب کرتے ہیں. او اندفاع النقم,
یا تکلیفوں کے دور ہٹانے کی نعمت کو منسوب کرتے ہیں الی جہود الحکومتی، حکومت کی کوششوں کے ساتھ، او الافرادی یا افراد کی، او العلم یا علم کی، ونحو ذالک وغیرہ وغیرہ. فیجب نسبت جمیع النعم الی اللہ تعالی، ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہ چیز ہو گئی، اللہ کے فضل سے یہ نعمت مل گئی. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم آہوزاریاں کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. واللہ جل جلالہ خلق الخلق لعبادتہ، اللہ جل جلالہ نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. المتضمنۃ لکمال محبتہ و تعظیمہ، جو مشتمل ہے، متضمن یعنی مشتمل ہے اس کی محبت اور تعظیم کے کمال پر، یعنی عبادت جو ہے نا اس کو مشتمل ہونا چاہیے اللہ کی کامل محبت اور تعظیم پر. والخضوع لہ، اور کمال درجے کی فرما برداری کے ساتھ. ولہذا خلق الجنۃ والنار، جنت اور جہنم بھی اسی لیے پیدا کیے. وارسل الرسل، اور رسولوں کو اس لیے بھیجا. وانزل الکتب، کتابیں نازل کی. وخلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کو پیدا کی. کس لیے؟ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. واللہ تبارک و تعالی یحب نفسہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں. ویحمد نفسہ، اور اپنی ذات کی تعریف کرتے ہیں. ویقدس نفسہ، اور اپنی ذات کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں. ویحب من یحبہ، اور اس سے محبت کرتے ہیں جو اس سے محبت کرتا ہے. ویحمدہ ویثنی علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کی حمد کرتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہ مطلب بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسباب صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، ورنہ کھاؤ دوائیاں تب بھی شفا نہیں ہوگی، اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ کچھ نہیں بننے والا. بل کلما کانت محبت عبدہ لہ اقوی، بلکہ جب بھی بندے کی محبت اللہ کے لیے قوی ہوگی، مضبوط ہوگی، کانت محبت اللہ لہ اکمل و اتم، اتنی ہی اللہ کی محبت اس کے لیے کامل اور اتم ہوگی، مکمل ہوگی، تمام ہوگی. فلا احد احب الیہ ممن یحبہ ویحمدہ ویثنی علیہ، تو کوئی بھی اس کو زیادہ محبوب نہیں اس سے جو اس سے محبت کرے اور اس کی حمد کرے اور اس کی ثنا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے جو جتنی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہے. اس کی محبت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے، یحبہم ویحبونہ. ومن اجل ذلک کان الشرک ابغض شیء الیہ، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. لأنہ ینقص هذه المحبہ، کیونکہ وہ یہ محبت کم کر دیتا ہے، شرک اللہ کی محبت میں کمی کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ، اور وہ اس محبت کے درمیان اور اس کے درمیان اس کو کر دیتا ہے جس کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، یعنی بتوں کو بیچ میں لے آتا ہے. اس کو بڑی اچھی مثال سے یہ سمجھاتے ہیں. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ ذُنُوبِ الْمُحِبِّ عِنْدَ مَحْبُوبِهِ، کہتے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ محبت کرنے والے کی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے عند محبوبی، اس کے محبوب کے نزدیک. یعنی محبوب کو یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا کسی اور سے بھی محبت کرے. التی یسقط بہا من عینہ، جس کی وجہ سے وہ اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. وتنقص بہا مرتبتہ عنده، اور اس کے مرتبے میں کمی واقع ہو جاتی ہے اس کے ہاں. اذا کان من المخلوقین، جب وہ مخلوق میں سے ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، جیسے ہسبینڈ وائف میں بہت محبت ہوتی ہے. اگر کبھی ہسبینڈ یہ ذکر کر دے کہ میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، ذکر ہی کر دے، تو بیوی کے دل میں شوہر کا وہ مقام رہتا ہی نہیں، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کرے. کیوں؟ کیونکہ بیچ میں کوئی اور آ گیا. اس سے شرک کی مثال کو سمجھا جا سکتا ہے.
سب کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، یعنی جس بھی کسی ریلیجن کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کو کسی نہ کسی نام سے جانتے ضرور ہیں اور اس سے محبت کا دعویٰ ہر ایک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے اپنے اور اللہ کے بیچ میں اور چیزیں ڈال لی جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں گر گئے. یہ لڑائی اسی وجہ سے تو ہوتی ہے کہ وہ محبت میں شراکت آ جاتی ہے. اب وہ بیٹا بےچارا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ادھر، کیونکہ ماں بھی اس کو بہت محبوب ہوتی ہے اور وہ بیوی کے منہ سے بھی ایک لفظ نہیں سننا چاہتا کہ وہ ماں کے خلاف کوئی بات کرے، اور ماں سے بھی نہیں یہ سننا چاہتا کہ وہ بیوی کے خلاف کوئی بات کرے. اور یہی غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے. بس اصل بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو سمجھا لے، یعنی کہ ایک چیز کو نا سوچ سمجھ کے ایکسپٹ کر لے اور پھر اس کے بعد چلتی رہے گاڑی جو بھی کوئی کرتا ہے. جب اس غلامی سے انسان آزاد ہوتا ہے نا، یعنی کسی انسان کی محبت بھی ایک غلامی ہوتی ہے کہ اس کے اشاروں پہ پھر چلنا ہے نا، پھر انسان کہیں اور کا نہیں رہتا. تو جب اس غلامی سے انسان کو نجات ملتی ہے تو پھر بہت سے کام ہو جاتے ہیں، بہت کچھ کر لیتا ہے انسان. فائدوں پہ اگر انسان نظر رکھے اور دنیا کی حقیقت پہ، اور اپنی ساری محبت کا رخ اللہ کی طرف پھیر دے. فَكَيْفَ يَحْتَمِلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَن يُشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الْمَحَبَّةِ. رب العالمین کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے اور غیر کے درمیان محبت میں کسی کو شریک کیا جائے. والمخلوق لا يحتمل ذلك. جبکہ مخلوق اس کو برداشت ہی نہیں کرتی. مخلوق برداشت نہیں کرتی تو خالق کیسے برداشت کرے؟ ولا يرضى به. اور اس پہ راضی ہی نہیں ہوتی مخلوق. ولا يغفر هذا الذنب لمحبه ابدا. محبوب جو ہے اپنے محب کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی نہیں معاف کرتا کہ تم نے میری محبت میں کسی اور کو شریک کیا. وَمَتَى عَلِمَ بِأَنَّهُ يُحِبُّ غَيْرَهُ كَمَا يُحِبُّهُ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ هَذَا الذَّنبَ. اور جب وہ جان لیتا ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، بِأَنَّهُ يُحِبُّ غَيْرَهُ كَمَا يُحِبُّهُ، جیسا اس سے محبت کرتا ہے ایسے ہی محبت کسی اور سے کرتا ہے، لَمْ يَغْفِرْ لَهُ هَذَا الذَّنبَ، وہ اس کا یہ گناہ معاف کرے گا ہی نہیں. وَلَمْ يُقَرِّبْهُ إِلَيْهِ، اور اس کو اپنے قریب نہیں کرے گا. هذا مقتضى الطبیعہ والفطرہ، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ طبیعت اور فطرت کا تقاضا ہے. یعنی یہ چیز انسان میں رکھ دی گئی ہے، یہ چیز بہت نیچرل ہے، اس لیے اس پر کسی کو بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں فیل کرتا ہے. یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے، وہ کرے گا ایسے. ایک بچہ جب ذرا بڑا ہوتا ہے، دوسرا بچہ آ جاتا ہے تو پہلا بچہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. بعض بچے تو دندی کاٹتے ہیں، بعض بچے تو دھکے دیتے ہیں چھوٹے بچے کو، ماں کی گود سے پکوا دیتے ہیں، بہت چیختے چلاتے. کچھ بچے بہت زیادہ کرتے ہیں اور کچھ تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان بلٹ ہے یہ چیز، اور شاید اللہ نے رکھی اس لیے کہ ہمیں شرک سمجھ آئے. افلا يستحل العبد ان يسوي بين الهه ومعبوده. کیا بندے کو حیا نہیں آتی کہ وہ اپنے الہ اور معبود کے درمیان برابری کرے. وبین غیرہ فی ہذہ العبودیۃ والمحبۃ، اور اس کے علاوہ کے درمیان اس عبودیت اور محبت میں، یعنی الہ اور معبود اور غیر جو ہے ان دونوں کو برابر کر دے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو محبت میں برابر کر دے اور عبودیت میں. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں. انداد مد مقابل کو ند کو کہتے ہیں. وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. فما اجهل الانسان وما اضله حين يعبد من دون الله اصناما ناقصة في ذاتها وفي افعالها. کتنا جاہل ہے انسان، کتنا گمراہ ہے انسان جب وہ اللہ کے علاوہ ناقص بتوں کی، جو اپنی ذات میں ناقص ہیں اور اپنے کاموں میں ناقص ہیں، ان کی عبادت کرتا ہے. فلا تسمع ولا تبصر، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ولا تملک لعابدها نفعا ولا ضرا، اور اپنی عبادت کرنے والے کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہوتے.
بل لا تملک لنفسها شیئا من النفع، بلکہ اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کے کوئی مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں. ولا تقدر علی شیء من الدفع، اور کسی چیز کو دور کرنے پر بھی قادر نہیں. کما قال ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم محجنا لابیہ عبادت الاوثان، جس طرح بتوں کی عبادت پر اپنے باپ کی مذمت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا تھا، اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جب اس نے اپنے باپ سے کہا ہے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کسی کام آتے ہیں. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فہذا برہان جلی، اور یہ روشن دلیل ہے. قل ہاتوا برہانکم آتا نا قرآن میں. جلی کس کو کہتے ہیں؟ جلی، واضح، ظاہر، روشن. لحن جلی کیوں کہتے اس کو؟ جلی، بالکل کلیئر مسٹیک ہے. یدل علی ان عبادت الناقص فی ذاتہ و افعالہ و احوالہ مستقبح عقلا و شرعا، یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اپنی ذات، افعال اور احوال میں ناقص کی عبادت جو ہے سخت کبیح ہے، عقلی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی. فہل یلیق بالانسان عبادتہ، تو کیا انسان کو اس کی عبادت زیب دیتی ہے، لائق ہے اس کے. وترک عبادت الکامل فی ذاتہ و اسماءہ و صفاتہ و افعالہ، اور چھوڑ دے اس کی عبادت کو جو اپنی ذات میں، اسماء میں، صفات اور افعال میں بالکل کامل مکمل ہے. ومن شناعۃ الشرک وقبحہ، شرک کی خرابی اور اس کا قبیح ہونا اور اس کا بدترین ہونا، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے ان الحیوانات اشمئزت منہ، کہ حیوان بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. یعنی شرک اس اعتبار سے بھی بہت قبیح چیز ہے کہ حیوان بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. فالہدہد جاء الی نبی اللہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہدہد اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا. واخبرہ بما رأى من الشرک، اور انہیں خبر دی جو اس نے شرک ہوتے دیکھا. وصار داعیا الی التوحید، اور وہ توحید کی طرف بلانے والا بن گیا. فقد ذهب الہدہد الی مملکۃ سبا، اور وہ سبا کی مملکت میں گیا. فلما جاء الی سلیمان، پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال لہ، تو ان سے کہا، احطت بما لم تحط بہ، میں نے ایک ایسی چیز کو دریافت کیا جو آپ کے دائرۂ علم میں نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا کی طرف سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا یا دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے. وأوتیت من کل شیء، اور اس کے پاس ہر طرح کے ریسورسز ہیں. ولہا عرش عظیم، اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے. وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کے لیے سجدے کرتے ہیں. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر رکھے ہیں. فصدہم عن السبیل، پس انہیں راستے سے روک رکھا ہے، یعنی سیدھے راستے سے. فہم لا یہتدون، تو وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ یسجدوا للہ، یہ کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کے لیے. الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین سے نکال لاتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی رب ہے عرش عظیم کا. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
العرش العظيم. فمتى يغار اہل التوحید علی البشریۃ من الشرک، کب غیرت آئے گی توحید والوں کو انسانیت پر شرک کی وجہ سے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں. ومتى ينقذونهم من عدوهم، اور کب وہ انہیں نجات دلائیں گے ان کے دشمن سے. الذي زین لهم الشرک والبدع والمعاصی، جس دشمن یعنی ابلیس نے ان کے لیے مزین کر رکھا ہے شرک کو، بدعت کو اور گناہوں کو. بدع یعنی بدعات، بدعت ایک ہوتی اور بدع زیادہ. ومتى يؤدوا امانۃ الدعوۃ الى التوحید التي کلفهم ربهم بها، اور کب وہ ادا کریں گے توحید کی دعوت کی امانت کو جس کا رب نے ان کو مکلف کیا ہوا ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به، یہ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں. ولیعلموا انما هو الہ واحد، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے. ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تو اصل کرنے کا کام جو ہے نا، جس سے نجات ہونی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو شرک سے بچایا جائے، ہر طرح کے شرک جلی سے بھی، شرک خفی سے بھی، شرک اکبر سے بھی، شرک اصغر سے بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.